السلام علیکم۔ یہ کہانی کیسے بادشاہ کی ہے جس کی 12 بیٹیاں تھیں۔ وہ ساری بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ جب بھی وہ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتی تو بادشاہ ان کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتا اور اسے تالا لگا دیتا، مگر اگلی صبح جب بھی وہ دیکھتا تو ان ساری شہزادیوں کے جوتے بہت ہی پرانے اور پھٹے ہوئے ہو چکے تھے، جیسے ان کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہو۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیٹیاں آخر ہر رات کرتی کیا ہیں؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آخرکار بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی یہ بات جان لے گا کہ اس کی بیٹیاں ہر رات کیا کرتی ہیں اور ان کے جوتے اتنے پرانے کیوں ہو جاتے ہیں، تو وہ ان میں سے کسی ایک کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا۔ ایک شہزادہ یہ سن کر اپنی قسمت آزمانے آیا۔ اسے جو کمرہ دیا گیا وہ شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ ہی تھا بالکل۔ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ جان سکے کہ کیا کرتی ہیں۔ جیسے جیسے رات بڑھتی گئی شہزادے کی آنکھیں باری ہوتی گئی اور بالآخر اسے نیند آ گئی۔ وہ سو گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو اسے بات کا جواب نہیں پتا تھا۔ اس سے بالآخر ناکام واپس جانا پڑا۔ اس کے بعد کئی اور لوگ بھی آئے اپنی قسمت آزمانے، مگر کسی کو بھی شہزادیوں کا یہ راز پتہ نہ چل سکا۔ پھر ایک دن ہوا یہ کہ ایک جوان فوجی نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں، شاید مجھے پتہ لگ جائے کہ شہزادیوں کا کیا راز ہے۔ جب وہ محل کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اگر تم جاننا چاہتے شہزادیاں کہاں جاتی ہیں اور کیا کرتی ہیں تو بس جو بھی وہ تمہیں لا کے دے مت پینا اور بس سونے کا ناٹک کرنا۔ پھر اس نے اسے ایک چادر دی اور کہا کہ جب تم یہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لوگے تو تم غائب ہو جاؤ گے، پھر تم شہزادیوں کا پیچھا بھی کر سکتے ہو جہاں بھی ہو جائیں۔ اور اس نے اسے نصیحت کی کہ جو بھی تمہیں شہزادی لا کر دے رات کو سونے سے پہلے مت پینا۔ پھر وہ فوجی یہ نصیحت اور چادر لیے محل میں چلا گیا۔ باقی سب لوگوں کی طرح اسے بھی شہزادیوں کے بالکل ساتھ والا کمرہ دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو سب سے بڑی شہزادی آئی۔ اس نے اسے ایک جوس کا گلاس دیا۔ اس فوجی کو اس بڑھیا کی نصیحت یاد آئی۔ اس نے جوس کا گلاس نہیں پیا، بس ایسے ہی ناٹک کیا کہ وہ پی رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے سونے کا ناٹک کیا اور کھراٹے مارنے لگا۔ جب شہزادیوں نے اسے کھراٹے لیتے سنا تو وہ فوراً اٹھ گئی اور انہوں نے بہت خوبصورت لباس اور ہیرے جوہرات پہن لیے۔ پھر جب وہ سب تیار ہو گئی تو انہوں نے دوبارہ فوجی کو دیکھا، وہ ابھی تک کھراٹے لے رہا تھا۔ سب سے بڑی والی شہزادی نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے بستر کی طرف گئی اور زمین پر زور سے پاؤں مارا۔ زمین وہاں سے نیچے دھنس گئی اور ایک سیڑھی کی شکل اختیار کر گئی۔ ایک ایک کر کے وہ ساری شہزادیاں اس سیڑھی سے اترنے لگی۔ فوجی نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے وہ جادوئی چادر اوڑھی اور شہزادیوں کا پیچھا کیا۔ ان سیڑھیوں کے نیچے ایک ایسا رستہ تھا جہاں پہ بہت خوبصورت درخت تھے۔ ان درختوں پہ چاندی کے پتے لگے ہوئے تھے اور وہ بہت چمک رہے تھے۔ اس فوجی نے سوچا کہ مجھے یہاں سے کچھ لے کے جانا چاہیے واپس ثبوت کے طور پہ، تو اس نے اس درخت سے ایک شاخ توڑ لی۔ پھر وہ تھوڑا اور آگے گئے تو ایک اور قسم کے خوبصورت درخت ہے، مگر یہ درخت سونے کے بنے ہوئے تھے اور ان کے پتے بھی سونے کے تھے۔ اس نے ان درختوں سے بھی ایک شاخ توڑ لی۔ پھر چلتے چلتے رستے میں ہیرے کے درخت ہے جس کے پتے ہیرے کے لگے ہوئے تھے۔ فوجی نے وہاں سے بھی ایک شاخ توڑ لی۔ بالآخر وہ سب شہزادیاں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچی جہاں پہ ایک نہر تھی اور اس نہر میں 12 چھوٹی ناؤ تھی اور ہر ناؤ میں ایک ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہر ایک شہزادہ اپنی شہزادی سے ملا اور ناؤ میں بیٹھنے میں ان کی مدد کی۔ فوجی سب سے چھوٹی شہزادی کی ناؤ میں بیٹھ گیا۔ سب سے چھوٹی شہزادی کی ناؤ میں شہزادہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں آج بہت زیادہ بھاری لگ رہی ہے ناؤ، مجھے اپنی ساری طاقت لگانی پڑ رہی ہے اسے چلانے کے لیے۔ نہر کے دوسری طرف ایک بہت خوبصورت محل تھا جہاں پہ روشنیاں اور میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سب شہزادیاں ناؤ سے اتری اور اندر چلی گئی۔ بال روم میں انہوں نے بہت زیادہ دیر تک ڈانس کیا اور بہت انجوائے کیا اور کھایا پیا۔ وہ تب تک ڈانس کرتی رہی جب تک کہ ان کے جوتے خراب نہ ہو گئے۔ پھر جب ان کے جوتے خراب ہو گئے تو ان کو رکنا پڑا۔ وہ واپس آ گئی اور ان سب شہزادیوں نے اپنے شہزادوں کو خدا حافظ کہا اور وعدہ کیا کہ اگلی رات دوبارہ آئیں گی۔ واپسی پر فوجی بھاگتے ان سب سے آگے نکل گیا، جلدی جلدی سیڑھیوں پر چڑھا اور جا کے اپنے بستر پر سو گیا اور دوبارہ سے کھراٹے لینے لگا۔ جب وہ شہزادیاں واپس آئی تو سب سے بڑی شہزادی فوجی کو دیکھنے گئی۔ اس کی کھراٹے سن کے مطمئن ہوئی۔ اس نے واپس آ کے اپنی بہنوں کو بتایا کہ ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے وہ خوبصورت لباس اتار دیے اور اپنے سونے والے کپڑے پہن لیے اور آرام سے بے فکر ہو کے سو گئی۔ اگلی صبح بعد جو بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم بتا سکتے ہو کہ میری بیٹیاں ہر رات کو کیا کرتی ہیں؟ فوجی نے کہا کہ ہاں میں بتا سکتا ہوں۔ اس نے وہ ساری بات بتائی اور بادشاہ کو 3 شاخیں بھی دکھائی جو کہ توڑ کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ بادشاہ نے پوری بات سن کے اپنی بیٹیوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا
کہ کیا یہ فوجی سچ بول رہا ہے۔ شہزادیوں کو اس بات کا افسوس تو تھا کہ اب ان کا راز فاش ہو گیا ہے، مگر ان کو پتا تھا کہ اب وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، تو انہوں نے کہا جی یہ سچ ہے۔ اس فوجی نے سب سے بڑی والی شہزادی کو اپنی دلہن بننے کے لیے چنا۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ سب بہت خوشی خوشی رہے۔ البتہ باقی شہزادیاں دوبارہ کبھی بھی اس زمین کے نیچے والے محل میں نہیں گئی۔